حوالے دیتا ہوں کہ کون کس کس کا وارث ہوا۔ انبیاء کی بات کرنے لگا ہوں، عام بندوں کی بات نہیں کرنے لگا، کیونکہ پاک رسول نبی ہیں، یہاں بات نبیوں کی ہوگی اس وقت، کیونکہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں گے اگر کسی کا حق ہے تو پھر ہم اپنی اصلاح کریں گے، ورنہ دل آزاری کرنا ہمارا مقصد نہیں، کسی کو پریشان کرنا ہمارا مقصد نہیں۔ ان سے زیادہ ادب اور احترام نہیں ہو سکتا کہ میں کتابیں اور اہم گفتگو کر رہا ہوں، کسی کو تکلیف دیے کہ بغیر میں یہاں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، قرآن ہے، قرآن میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ 16 پارہ 19 چیپٹر سورہ مریم، اس کا پہلا رکوع اور 6 آیت۔ نبی ہے زکریا، دعا مانگ رہا ہے، یارثنی و یارث من آل یعقوب، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو مجھ زکریا نبی کا پیچھے وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ قرآن میں سے دوسری آیت سن رہا ہوں، پارہ نمبر 19 سورہ نمل، اس کی آیت نمبر 16 سے لے کے 21 تک۔ یہ وراثت کی ایک آیت پتہ لگی، بندے نے پتر نے ایک بھی بڑھی ہے، انسان کے لیے ایک آیت بھی بڑھی ہے، لیکن چلو ہم اور آیتیں دیکھتے ہیں۔ اب اللہ دوسری جگہ پہ اور نبیوں کا ذکر کر رہا ہے، وہ وارث سلیمان داؤد، ہم نے داؤد کا وارث سلیمان نبی کو بنایا، وہاں زکریا نبی کا وارث یحییٰ بنا، یہاں داؤد نبی کا وارث سلیمان بنا۔ 4 نبیوں سے قرآن کی وراثت ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ پارہ نمبر 5 چیپٹر نمبر 4 سورہ نساء، پاک بی بی نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم نبوت میں نہ آئیں تو قول تیرے، ہم کل میں تو آئیں گے نا۔ پاک بی بی نے اور آیت پڑھی، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کائنات میں کل کیا گئے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، ہر کل کی وراثت اللہ نے مقرر کی ہے، جس کے بھی والدین مر جائیں، اگر ہم نبوت میں نہ آئیں، اگر ہم رسالت میں نہ آئیں، اگر ہم امامت میں نہ آئیں، اے وقت کی سیٹ پر بیٹھنے والے، تو ہمیں کل کے سیگے سے باہر نہیں نکال سکتا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اگر کل نہ ہوتا تو ہم سیدہ کی بات نہ کرتے، کل نے ثابت کیا کہ کل کے اندر ہر ایک کی وراثت بنتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ تو قرآن پڑھا، ٹائم تھوڑا ہے، جلوس بھی نکلنا ہے، ڈیوٹی بڑی زیادہ ہے۔ اب میں آپ کو حدیثوں میں سے بتاتا ہوں کہ نبیوں کی وراثتیں شیعہ کی کتاب میں برادران اسلام کی کتابوں سے دیکھتے ہیں کہ کون کس کس چیز کا وارث ہوا۔ پہلے بات محمد عربی سے شروع کرتے ہیں۔ اب میں بتاؤں پاک رسول بھی کسی کے وارث ہوئے۔ پہلی کتاب اصحابہ فی تمیز صحابہ، یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں، ساری برادران اسلام کی ہیں۔ میں محبت اور احترام چاہتا ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ چاہتا ہوں۔ رب واحد کی قسم، مجھے ان شہنشاہوں کے علموں کی قسم، ہم کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے، محبت اور احترام سے عبادت کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ اگر آپ پہلو تحقیق کر کے حق کو بیان نہیں کرو گے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کہتا ہے حق کو چھپاؤ نہیں، پر حق کو باطل کے پردوں میں لپیٹو بھی نہ، جو حق ہے اس کا پرچار کرو۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پاک رسول کی وراثت میں کیا کچھ آیا۔ کتاب برادران اسلام کی جو لکھنے والا تھا، جو بولنے والا تھا کہ وراثت نہیں ہوتی، اس سے کئی گنا بڑھ کے یہ عالم تھے جنہوں نے حدیثوں سے ثابت کیا کہ وراثت رسول کی بنتی ہے، عالم برادران اسلام کے ہیں۔ پہلی کتاب اصحابہ فی تمیز صحابہ، اس کی جلد نمبر 8 اور اس کا پیج نمبر 413۔ جو بندہ دیکھنا چاہتا ہے آؤ میں دکھاتا ہوں پاک رسول اپنے والد کی طرف سے۔ حدیث کیا ہے؟ پہلے میں نے قرآن پڑھا کہ وراثت ہوتی ہے انبیاء کی، اب میں حدیثوں سے بتانے لگا ہوں کہ لا نورث ولا نورث لہ، نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے نہ اس کا کوئی وارث ہوتا ہے۔ یہ حدیث جس نے سنائی کوئی کسی اور نے تصدیق نہیں کی، اس نے مجھے اکیلے میں بتایا، وہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اب وہ حدیث حدیثوں کے بھی خلاف ہے۔ اس اصحابہ میں دوسری کتاب 4 صدی ہجری کا ہے، دمشق کا رہنے والا ہے ابن کثیر، اس کی تاریخ بھی ہے اور اس کی تفسیر بھی ہے جو برادران اسلام میں راج العمل ہے۔ تاریخ ابن کثیر، اس کی جلد نمبر 5 ہے، جو بنا دیکھنا چاہیے کیمرے کے سامنے، یہاں بھی اس کے پیج نمبر 341 ہے۔ تاریخ ابن کثیر، مکتبہ نفیس اکیڈمی کراچی۔ اس کے علاوہ الاستیاب، اب یہاں میں دیکھتا ہوں مدد جا فی اسماء اصحاب فی معرفت اصحاب، یہ صحابہ میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور یہ عام کتابیں نہیں، یہی وہ کتابیں ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد بابا محمد اسحاق بھی شیعہ ہوا۔ اچھا، ان تینوں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کی جلد نمبر 2 اور اس کا پیج نمبر
48 جو بندہ دیکھنا چاہتا ہے یہ کتابیں میرے ہاتھ میں ہیں ان سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پاک رسول اپنے والد جناب عبداللہ کی طرف سے ام ایمن اپنی کنیز کو وراثت میں لیا اپنے باپ کی طرف سے بھلے 1 روپیہ کیوں نہ ہو بابے کا کہنا یہ ہے کہ کوئی وارث نہیں ہوتا ہم یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کے مطابق یہ حدیث غلط ہے اور حدیثوں کے مطابق بھی حدیث غلط ہے پاک رسول ام ایمن کے وارث ہوئے یعنی یہ ام ایمن کنیز تھی باندھی تھی نوکرانی تھی جناب عبداللہ کی جدا فوج بھج سی بڑا اگوں تھی ویسا ان پر دل گرا کس بات کا کیمرے کے سامنے میں ہوں آپ کو پریشانی کیا ہے سارے مل کر ضرور پڑھو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپس میں اتفاق اور محبت رکھیں مقصد صرف یہ ہے کہ حق پڑھنا کسی کی طرح ظاہر کرنی ہے میں قرآن حدیث میں سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاک رسول کس کس چیز کے وارث ہوئے کہنے والا اگر برکہ تھا ام ایمن ان کا نام مشہور ہوا کیونکہ القاب سے لوگوں کو پکارا جاتا تھا عزت دار لوگوں کو جو عزت دار نہیں تھے ان کے جھنڈے مشہور ہیں کبھی وقت ملا تو بتاؤں گا کہ کون کون آتا تھا اور باپوں کی پہچان کیسے کرتے تھے اور راوی بھی کوئی عام نہیں ہماری ماں حضرت اماں عائشہ بخاری میں راوی ہے کہ 10 قسم کے نکاح زمانہ جہادیت میں پڑھے جاتے تھے لیکن جو عزت دار لوگ ہوتے انہیں القاب سے یاد کیا جاتا تھا اچھا پہلے کنیز ثابت کی میں نے وراثت پاک رسول کی کہ جو وارث بنے اور لا نور رسول لا نور رسول کی حدیث ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ دیکھو اور پاک رسول کس چیز کے وارث ہوئے کتاب کا نام سیرت حلبیہ ان میں سے ایک بھی کوئی عام کتاب نہیں ہے جس سے کوئی مولوی انکار کر سکے اس کی جلد نمبر 6 5 اور 6 اکٹھی ہے اس کے اندر اور اس میں صفحہ نمبر 449 ہے پاک رسول کے پاس ایک تلوار تھی معصور نامی تلوار سارے کو پوچھ تنو پاک رسول کی سواریاں دے بھی نہ دسیے پاک رسول نے تلواراں دے بھی نہ دسیے پاک رسول نے گھراں دے بھی نہ دسیے پاک رسول نے سفراں دے بھی نہ دسیے تے عرشاں دے تے بھی دسیے حضرت القدس محمد کا مقام ہے محشر میں مقام محمود محمد کا مقام ہے بیت الحزن دنیا میں ہے آمد دکھاؤں پاک رسول کے گھروں کے بھی نام کنیزوں کے نام گھوڑوں کے نام تلواروں کے نام سیرت حلبیہ میرے ہاتھ میں ہے سیرت حلبیہ ایک کتاب اس کے علاوہ یہ آپ کو ملے گا ہر بسترے خان مولوی کے بسترے کے اندر یہ کتاب آپ کو ملے گی کتاب کا نام ہے زاد المعاد اس کی پہلی جلد ہے اور اس کی پہلی جلد کا صفحہ نمبر 86 جو بندہ دیکھنا چاہتا ہے یہ دونوں کتابیں میرے ہاتھ میں سیرت حلبیہ اور زاد المعاد ان دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے حوالہ میں کیمرے کے سامنے دے رہا ہوں پاک رسول کی ایک معصور نامی تلوار تھی جو پاک رسول کو اپنے جد الامجد کی طرف سے ورثے میں ملتی آئی اور محمد بھی اس کا وارث بنا لا نور رسول ولا نور صلاح نہ محمد کسی کا وارث نہ اس کا کوئی وارث ہمیں اس حدیث کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے ہم نے وراثت انبیاء کی دیکھی یارثنی و یارث من آل یعقوب زکریا اور یحییٰ ایک دوسرے کے وارث بنے وارث سلیمان وارث سلیمان و داؤد کا وارث سلیمان بنا ہم نے قرآن میں سے دیکھا یہ حدیث غلط ہے یہ قرآن کے خلاف ہے اب یہاں حدیثوں میں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک رسول کن کن چیزوں کے وارث بنے برادران اسلام کے مطابق بنے لکھنے والے علماء اور عام نہیں ہر دور کے مجدد اسلام اچھا اس کے علاوہ شکران نامی ایک غلام تھا پاک رسول کا اس کے تاریخ میں مختلف نام آئے ہیں کتاب کا نام مدارج النبوت اس کی دوسری جلد شاہ عبدالحق محدث دہلوی شیخ الکل فی الکل اس دھرتی کے اوپر سب سے بڑا عالم مجدد اسلام شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے مدارج النبوت کا بانی اس کتاب کے اندر لکھا ہے اس کی دوسری جلد اور اس کا پیج نمبر 860 اور 733 دو جگہ پہ یہ حوالہ موجود ہے مدارج النبوت میں پاک رسول کا ایک غلام تھا شکران نامی غلام جو پاک رسول کو اپنے جد اپنے سلسلے کے ساتھ پاک رسول کے والد جناب عبداللہ کی طرف سے شکران نامی غلام ورثے میں ملا اور پاک رسول اس کا وارث ہوا
یہ تو میں نے اکیلی چیزیں سے بادشاہ تاریخ میں سے بتائیں اور انتہائی ادب سے. نہ ہم بدتمیز قوم ہے نہ ہم نے کسی بدتمیز کو مانا ہے. ہم باادب قوم ہے اور باادب شخصیات کو ماننے والے ہیں. کسی کی دل آزاری ہم نہیں کر رہے. انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ ہم اپنے عقائد کو پیش کر رہے ہیں کہ اصل میں حقیقت ہے کیا. ہمیں جو سمجھ لگی ہے ہم آپس میں وضاحت کر رہے ہیں. کبھی ہم نے کسی کو جا کے روکا ہے کہ تیرا دین یہ ہے تیرا وہ ہے؟ کوئی ہمیں کیوں روکے؟ ہم اپنے عقائد اپنی قوم میں اپنی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ پاک رسول کس کس چیز کے وارث ہوئے. اب یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. پاک رسول تلوار کے وارث, پاک رسول شکران غلام کے وارث وراثت میں ملا. پاک رسول کی ام ایمن برکہ وہ بھی پاک رسول کی نوکرانی. بے شک یہ رجپالوں کا گھرانہ ہے. یہ اسے ماں کہہ کے بلاتے تھے لیکن تھی وہ کنیز جو ورثے میں ملی. اب یہاں میں پاک رسول کے دمبے لے لے بکرے بھی بتانے لگا ہوں باپ کی طرف سے کس کس چیز کا وارث بنا. سید بادشاہ پڑھے کامیاں وراثتہ لے دیکھو فقیر نبی کھڑا لے. اچھا یہ جناب 178 صفحہ سیرت حلبیہ کا. میں نے اور جلد بتائی آپ کو سیرت حلبیہ کی جس میں پاک رسول شکران اور ام ایمن کے وارث بنے باپ کی طرف سے. یہ اب دوسری سیرت حلبیہ ہے اس کی پہلی جلد ہے. صفحہ آپ کو بتا دیا 178 دیکھو. اس میں لکھا ہوا ہے پاک رسول علیہ السلام اپنے والدین کی طرف سے گھوڑے, اونٹ, بکریاں, ریوڑ, شکران, ام ایمن اور ان ساری چیزوں کے وارث بنے. اور یہ حدیث غلط ہے کہ محمد کسی کا وارث نہیں ہوتا. ان کی وراثت محمد نے قبول کی. ایسے کدھر چھوڑوں گا میں. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے جب ہم ہر بات قرآن میں سے کرتے ہیں تو ہمیں کوئی جاہل نہ ملے. ہمارے ساتھ جس نے گفتگو کرنی ہے علم کی گفتگو کرو. آؤ میں آپ کو پاک رسول سے پہلے پچھلے نبیوں کی طرف لے کر چاہتا ہوں کہ وہ بھی کسی چیز کے وارث بنے. اور شاید 100 بندے چھوڑ گئے حالانکہ کیمرے کے میں نے لوگوں نے پتہ نہیں کہ پریشان. اس وقت میرے ہاتھ میں تاریخ اور فدا. یہ عام پتہ نہیں. 732 صدی ہجری میں اس نے انتقال کیا. تقریباً آج سے 700 اور تقریباً 9 سال پہلے یہ پتہ دنیا سے چلا گیا. تاریخ اور فدا ایک کتاب. دوسری میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر. یہ بھی دمشق کی لکھی ہوئی ہے, شام کی لکھی ہوئی ہے. اور مزے کی بات ہے دشمن اہل بیت لیکن بات حق کی کر گیا. تاریخ ابن کثیر اس کی جلد نمبر اول اور دوئم پہلی دوسری جلد ہے. اس کا صفحہ نمبر 27 ہے. جو بندہ دیکھنا چاہے آپ میں دکھانے کو تیار ہوں. ان دونوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے تاریخ ابن فدا اور تاریخ ابن کثیر میں کہ جناب سلیمان نبی جب قرآن نے کہہ دیا کہ وارث سلیمان و داؤد, ہم نے داؤد کا وارث سلیمان کو بنایا, تو پھر دنیا میں جو بھی آیا اس کی بات نہیں سننی. قرآن کے مطابق پاک سلیمان نبی پوری کی پوری سلطنت صرف گھوڑوں کے نہیں پوری کی پوری سلطنت کے داؤد کے وارث بنے. جناب سلیمان وارث, سلیمان نبی وارث. اگر کہا جائے کہ نبی کسی کا وارث نہیں ہوتا یہ کیا ہے؟ تاریخ ابن فدا کیا ہے؟ کنز ایمان کیا بتا رہا ہے تجھے؟ صحابہ فی تمیز صحابہ. ان سے بڑی بھی کوئی کتابیں ہوں گی الاستیاء فی معرفت صحابہ. یہ تو کوئی ملا بیٹھے ہوتے ہیں پتہ لگتا میں کون سی کتابیں پڑھ رہا ہوں جن کے پیسے نہیں ہیں مولوی کے پاس خریدنے کے لیے اتنی مہنگی جلدیں. اور اس میں علم باندھ ہے صحابہ کے بارے میں. وہ کتابیں پڑھ کے دکھا رہا ہوں کہ پاک رسول کی کنیز بھی ورثے میں ملی, پاک رسول کو تلوار بھی ورثے میں ملی, پاک رسول کو گھوڑے بھی ورثے میں ملے, پاک رسول کو دمبے لے لے اونٹ بھی ورثے میں ملے, پاک رسول کو تلوار بھی ورثے میں ملی, شکران غلام بھی ورثے میں ملا. اب سلیمان نبی کو بادشاہ کے باپ کی طرف سے ورثے میں ملی. میرا دل ہے تو صحیح میں کرو گے نا.
تو پھر میں پاک رسول دے کروں گھوڑا برآمد کرا دے سانجے آپ اگر اس طرح کرو گے تو مجھے مجبوری پاک رسول کے گھر سے حضرت اما عائشہ کے گھر سے گھوڑا برآمد کرانا پڑے گا شبیر برآمد کراؤ جی اچھا پھر آپ یہاں دیکھو وراثت کی بات چل رہی ہے وراثت پہ چلتے ہیں کتاب کا نام عطاء الجنان حیات الحیوان یہ عام کتابیں نہیں ہیں جو آپ کو مل جائیں گی یہ کم از کم آپ کو کراچی لاہور اور اسلام آباد سے پیچھے نہیں مل رہی ہے کتابیں اور کسی صحیح مولی یہ نہیں کہ آپ یہاں کسی آپ کے دائیں گئے کوئی پریشانی بنا دے آپ کے ساتھ اور آپ کو یہ آپ وہاں جاؤ جب آپ کو پیاس بجھانی ہو تو وہاں چلو جہاں فتویٰ دینے کا اختیار مولویوں نے حکومت سے لیا ہوا ہے حکومت بھی پاگل نہیں ہے ہر بندے کو فتویٰ دینے کا اختیار نہیں دیتی اور میں حافظ سیاست گزر ہوں کیمرے کے سامنے کہتا ہوں عربی فاضل کی ڈگری میرے پاس ہے تجوید القرآن کی ڈگری میرے پاس ہے صحیح طرح ترجمہ کی انٹرنیشنل اکیڈمی کی ڈگری میرے پاس ہے اس کے علاوہ اردو فاضل کی سند میرے پاس ہے اس کے علاوہ قرآن کے حفظ کی سند میرے پاس ہے جو دیکھنا چاہتا ہے تورات زبور انجیل قرآن رب واحد کی قسم حرام کا ہوں جھوٹ بولو یہ ساری کی ساری سنتیں اپنے پاس رکھتا ہوں اور رب واحد کی قسم ان میں سے ایک کتاب بھی میں نے حلوے کھانے کے لیے نہیں آپ کی معرفت کرنے سے کی ہے اب اپنی آخر چند ظلموں کے پیچھے کیسے بیٹھ گئے بیچنا آتا تھا میں چودھری ہوں ذات کا آپ نے کہا علاقے میں ٹھیک ٹھاک زمیندار ہوں ہر چیز چھوڑ دی ہے مالک کی محبت میں سارے تھے شامی اپنے علاقے میں چھوڑ دیے جب چلاؤں تو اب میں لوگوں سے کہتا ہوں کھڑک کے اور پیسے لے کے علی علی کرنا اور بات ہے ہر شہر لٹا کر علی علی کرنا اور بات ہے حیات الحیوان اس کی دوسری جلد یہ عام کتاب نہیں ہے یہ جانوروں کے اوپر اتنے بڑے عالم لوگ گزرے ہیں کہ جانوروں کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں اور اب اس میں بڑی پیاری بات ہے ہماری نہیں دولان اسلام کی ہے انہیں مبارک ہو لیکن اچھی بات کو سلام کرنا چاہیے کتاب کا نام حیات الحیوان اس کی جلد نمبر 2 اس کا پیج نمبر 64 جو میں دیکھنا چاہتا ہے آؤ میں دکھاؤں حیات الحیوان پیج نمبر 64 پہ لکھا ہوا ہے کہ پاک رسول علیہ السلام کے جد امجد جناب اسماعیل علیہ السلام کے کوئی خاص الخاص گھوڑے تھے جن کی نسل سے چلتے وہ نسل رسول کے خاندان تک پہنچی یعنی جن کے جانوروں کے بھی گھوڑوں کے بھی شجرے ہیں وراثت میں گھوڑے اور مزے کی بات یہ ہے کبھی آپ مجھے ٹائم دے میں آپ کو بتاؤں وقت تھوڑا ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں رب واحد کی قسم جھوٹ بولنے والا بڑا حرام کا ہو جو ممبر میں سچی بات نہ کرے قرآن سر پہ ہے میں آپ کو انہی کتابوں میں سے دکھاتا ہوں کہ پاک رسول علیہ السلام کے فرامین برادران اسلام نے نوٹ کیے ہیں اس نے لکھا اپنی کتاب میں کہ کچھ گھوڑے ایسے ہیں جو بے عیب ہیں جن میں عیب نہیں ابھی کدھر چھوڑتا ہوں میں مجھے پہچانا حافظ سیاست گزر کھڑا ہے میں قرآن میں سے بے پروں والا گھوڑا نازل کیا فرق نہیں کیا اور ڈگری لے کر آیا ہوں گمراہی کے لیے نہیں ہدایت کے لیے ہاں کہ میرا کام ہے پہنچانا آگے دینا اس کا کام ہے میں آپ کو آپ کے شجرہ آپ کے جد ان کی پاکیزگی قرآن سے میں کیا بتاؤں گا میں آپ کو آپ کے شجرے کے جو خادم تھے گھوڑے اور جانور میں ان کی پاکیزگی قرآن سے دکھانے لگا اس سے آگے میں کیا کر سکتا ہوں اس سے آگے میں اور کیا کر سکتا ہوں جو قوم کا ذمہ دار بندہ ہوں رب واحد کی قسم شاہ فاض کا قرآن میرے پاس ہے لیکن شاہ جی آپ بھی نہیں بولو گے اگر پھر مجھے دکھ رہے گا یہ آیت اگر میں پڑھنے لگا ہوں جانوروں کی پاکیزگی پہ
اگر یہ آیت جس نے سنی ہے، اگر ناس بتا تجھے سنت کا بھی نام دے دیا کہ ہمیں والے تجھے نظر آتا ہے تو ترجمہ کر دے، رب واحد کی قسم ہے کہ اکبر سرکار کا 14,000 صدقہ مجھ سے لے لے۔ نہیں تو پھر دیکھ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے 6 آیت سورہ زمر نہ ہو تو میں ملزم۔ جب میں نے سوچا نا امام موسیٰ کاظم اونٹنی نورانی پر آسمانوں پر گیا، شیعہ پر امام موسیٰ کاظم گیا۔ جب میں مصلی پہ آیا، نماز کا وقت آیا، قرآن کو شروع کیا، نماز کے اندر قرآن پڑھنے لگا، قرآن نے منہ پہ چپیٹ دی اور کہا ایک اونٹنی میں روتا ہے، انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، ہم نے جانوروں کے 8 جوڑے نازل کیے۔ شاباش حلالی والی نہیں سمجھے اے درستان سارے مرد بیٹھے ہو۔ اب یہ آدھی آیت دستورات کو سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ 8 جوڑے مذکر مؤنث، جو گھوڑا تھا وہ کسی یہاں دنیا کے گندے گھوڑی سے شادی نہ کرتا بلکہ ہم نے اس کی منہ سے بھی نازل کی۔ میں یہاں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، گھر میں جا کر بستر پر کرتا ہوں اس سلسلے میں تجھے مولا کا واسطہ دیتا ہوں، تو جس کو مانتا ہے تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں۔ گھر میں جا کے ذرا اتنا ضرور سوچی اور جس خاندان کے جانور نازل ہوتے ہوں گے وہ خود کیسے ہوں گے، جن کے جانور نازل ہوتے ہوں گے۔ یہ بات شاید قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، میرے پاس باہر سے مضمون دلیل نہ ہو تو بھاگ کرنا تو بڑی دور، سوچنا بھی دل کے نہ۔ میں جب جانوروں کا نزول سنا رہا ہوں تو میرے پاس قرآن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انذر، پھر سن لے جو کسی کو نہیں سمجھ آئی۔ اب اس کے بعد تو پورا ملک ہی آیت پڑھے گا، فی الحال فقیر پہ انعام ہے مالک کی طرف سے۔ پارہ نمبر 23 سورہ زمر، اور سورہ زمر کا پہلا رکوع اور 6 آیت، تو عدد جمع کرو۔ بات تھی امام موسیٰ کاظم کی اونٹنی پہ، پہلا رکوع اور 6 آیت، 6 اور 1 7 عدد کامل۔ انزل لکم من الانعام، ہم نے جانوروں کے جوڑے نازل کیے، کتنے؟ 8 اور انہیں کرنا ایک دمبا سے چلو تیرے کو پھاڑنا سا تو یہ دمبی کے تھے، باقی 7 جوڑے تجھے شیعوں کے دروازوں سے لینے پڑیں گے۔ ایک دمبا چل ہم مان لیں گے، تیرے پاس سے بھی لے لیں گے، ہم عادل کو ماننے والے ہیں، ظالم کو نہیں۔ ہمیں ایک دمبا تیرا لے لیں گے قربانی والا، لیکن ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ باقی جانوروں کے جوڑے کون سے، ورنہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ چلو میں اپنی بات کر نہیں رہا، ان سب کتابوں میں سے صرف شیعہ کا ایک قرآن ہے اور باقی سب برادران اسلام کی کتابیں ہیں۔ یہ اطار الجنان حیات الحیوان، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جانور نازل ہوئے، گھوڑے نازل ہوئے، اور گھوڑے جو نازل ہوئے ان میں سے ایک گھوڑا میں آپ کو بتاتا ہوں، پاک رسول علیہ السلام جا رہے سفر پہ، سخی تھے پیر علی، ہر ایک کے لیے سخی تھے، محمد عربی کے لیے بھی سخی تھے، جو کہتے ہیں یا علی مدد سانو رسول دے موت سنا رسول سارے جانے مدارج النبوت، اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 200، جنگ احد کے اندر جب لوگ نکل گئے اپنے اپنے ضروری کاموں پہ، اب پہاڑی کراس کر کے کافر آ گئے، اور اس وقت خالد بن ولید کفار کی طرف سے آیا حملہ کرنے، اس وقت تک مسلمانوں کے لشکر میں شامل نہیں ہوا تھا۔ جب سارے نکل گئے نا تو پاک رسول نے پیچھے دیکھا، علی پاک امین پاس کھڑے تھے، اب پاک رسول نے کہا ربی ادخلنی مرسل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میں موضوع سے نہیں ہٹا، اے اللہ میرے پاس اپنے پاس سے تو نہ آ، تیرے اور بڑے کام نے تو درود بھیجا گا بیٹھ کے، تو نہ آ، لیکن کیا کہا وَجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اپنے پاس سے مدد نہ بھیج، صاحب مددگاروں میں سے بڑا سلطان نصیر کو نازل کر۔ جب یہ مانگا تو دیکھا پہ آیا ہوگا، یقین تھا، پیچھے مجھ کے دیکھا پاک امیر موجود ہوئے، اور مدارج النبوت برادران اسلام کی کتاب صفحہ نمبر 202 جلد ہے، پاک رسول نے کہا
پیر امیر کا بتا رہا ہوں، میں موضوع سے نہیں ہٹا، بات آئی ہے، یہ سخی ہے، اس نے اپنے برائیوں کی مدد کی ہے، اپنے برائیوں کی مدد کی ہے، اور سب پریشان ہو تو میں پھر آپ کو چھوڑ دوں گا۔ آپ میں تجھے بتاؤں، ہم ہر پاک رسول کے وفادار صحابی کا احترام کرتے ہیں، ہر وفادار صحابی کا احترام کرتے ہیں، اور یا علی مدد پہ رونا نہ رویا کرو، یا علی مدد کے قائل خود حضرت عمر تھے، اور حضرت عمر تاریخ الخلفاء، حضرت عمر پہ لکھی باقی خلفاء ہے، اس میں خود لکھا ہوا ہے کہ جب مشکل وقت آیا تو حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا، یا علی مدد۔ اپنے برائیوں کے لیے یہ احسان کرنے والی ہستی ہے۔ اب میں گھوڑے ثابت کر رہا ہوں اور وراثت ثابت کر رہا ہوں، یہ پاک امیر اتنا نجبال ہے کہ اس کے سامنے جو بھی آیا اس نے اس کا بھلا کیا، بھلے یہ کلمہ پڑھتا تھا، دنیا سے کلمہ پڑھتی تھی یا نہیں، یہودی آیا اس نے بھی آگے کہا کلمہ نہیں پڑھنا آپ نے، کتاب تری نہیں ماننے، لیکن مجھے عادل مانتے ہیں، ہمارے سوالوں کا جواب دیں۔ یہ اتنا سخی ہے، ایک دفعہ جا رہا سفر پہ پاک امیر، اور پاک رسول علیہ السلام کو اپنی سواری دے دی، سواری ایک ہے، چلنے والے دو ہیں، سواری ایک، چلنے والے دو، پاک رسول علیہ السلام کو سواری دے کے مہار پاک امیر نے پکڑ لی، جب تھوڑا سا آگے چلے آواز غیبت سے آواز آئی یا علی یہ جو حال ہے فرسا تنزل، یہ جو تیرا گھوڑا آ گیا ہے یہ تیرے لیے نازل کیا گیا ہے۔ پریشان تو نہیں بیٹھے، کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں، ان کے جانباز نازل ہوئے ہیں، تو پھر خود سوچ ذرا کہ ان کے اپنے نزول کیسے ہوں گے۔ تجھے پریشانی ہے جناب محسن کی شہادت، جناب محسن کی شہادت، اور کملیات گھر میں جا کے سوچ کر تدبر کر، انکار نہ کر، معرفت مانگ مالک سے، جس گھر کے جانور نازل ہوتے ہوں گے ان کے نزول کیسے ہوں گے۔ اچھا ان کی سواریاں بھی نازل ہوئیں، اور پھر ان سواریوں کو جو نازل ہوئیں، اب آؤ ذرا اس کتاب پہ حیات الحیوان میں، اس میں بڑے اہم حوالے ہیں۔ جناب اسماعیل پاک رسول علیہ السلام کے جد الامجد حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاس اس قسم کے گھوڑے تھے، جو چلتے 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 جناب سلمان کے پاس بھی نسل آئی، اور لکھا ہوا ہے کہ سلمان نبی کے پاس 3 پروں والا گھوڑا تھا۔ آج اتنا کسی اور کے پاس ہے؟ اتنے عظیم گھوڑے صرف میں نے 2 ہی جگہ دیکھے ہیں، یا سلمان کے گھر یا پاک عائشہ اما عائشہ محمد عربی کے گھر، دونوں گھروں میں بول رہی نا عائشہ کے گھروں گھوڑا کاٹ دیتا ہے۔ یہ سنن نبی داؤد شریف میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جلد نمبر 2 میں، صلوات کرو سارے میں۔ اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پاک رسول علیہ السلام گھر آئے، جب دیکھا تو حضرت اما عائشہ چھوٹی تھی، کچھ گڑیا وغیرہ بھی ساتھ لے آئی تھی، عمران اسلام کی کتاب ہے، گڑیوں سے کھیلنے کا بیان 7 ستہ میں سے پڑھنے لگا ہوں، تو کچھ یہ گڑیا اپنے ساتھ لے آئی، بچوں کے ساتھ چلو بیٹھ لیں گی، لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے یہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، ہم نے یہ کھیل کود والوں کے لیے نہیں بنایا، مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے ہر شے حق کی معرفت کے لیے بنائی، کھیل کود کے لیے نہیں بنائی۔ جب نہیں بنائی تو حضرت اما عائشہ جو پاک رسول کے گھر میں ہیں، یقیناً وہ اچھا ہی کام کر رہی ہوں گی، یہ ثابت ہوا آیات سے کہ پاک رسول میں گھر میں رہ کے یقیناً جو بھی کوئی عمل ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے، برا نہیں ہو رہا، اور یہ جو عمل ہو رہا ہے حضرت اما عائشہ سے ثابت ہے، انہوں نے ایک پروں والے گھوڑے کی شبیہ بنائی، جب شبیہ بنائی پاک رسول باہر سے آئے اور آ کر کہتے ہیں، مسکرائے اور کہا عائشہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ، 2 نمبر چینل پہ لگا ہوتا ہے سعودیہ کا، عائشہ نے پوچھا یہ جو تو نے بنایا یہ کیا چیز ہے؟ یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، اس گھر میں تو پہلی دفعہ بنایا، پروں والا گھوڑا۔ تو اب اما عائشہ کیا کہتی ہیں پاک رسول سے، ہماری ماں مومنین کی ماں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا سلمان نبی کا ایک گھوڑا تھا پروں والا، میں نے اس کی شبیہ بنائی ہے، محمد نے منع نہیں کیا۔
حوالے دیتا چلوں۔ پاک رسول تلوار میں اپنے جد سے وارث بنے، معصور نامی تلوار۔ جناب برکہ ام ایمن وہ وراثت میں ملی پاک رسول کو اپنے جد کی طرف سے۔ اونٹ، ریوڑ، بکریاں اور باقی زندہ سامان یہ اکٹھا سیرت حلبیہ میں دیکھا کہ اس کے بھی پاک رسول وارث بنے اپنے جد الانبیاء کی نسل سے، یعنی یہ وراثت میں چلتی ہیں۔ گھوڑے جو پروں والے ہیں، خاص و خاص ہیں، گھوڑا بے عیب ہے، لکھنے والا برادران اسلام ہے، یعنی جب بندہ بے عیب ہوتا ہے تو پھر اس میں عیب کسی قسم کا نہیں ہوتا، اور بے عیب بندے کو وضو کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اب سنو جو سید بیٹھے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر بے عیب ہے اسے وضو کی حاجت نہیں تو پھر یقیناً وہ کوئی شکل بدل کر آیا۔ اگر بے عیب ہے تو بے عیب کا بے عیبوں سے کیا بنتا؟ اس لیے پاک سیدہ نے اسے جواب کھلائے کہ بے عیب تھا۔ اسی لیے پاک سیدہ میں بڑا سوچا تھا اس چادر کے ام سلمہ اس میں نہیں آئی، گھوڑا کیسے کھا سکتا ہے؟ جب میں نے کتابیں پڑھی تو اللہ نے کہا جانور نازل ہوئے، مسلمانوں نے لکھا بے عیب تھے، جب بے عیب تھے تو پھر بے عیب کا بے عیب سے پردہ نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے بے عیب نکلائے۔ ہاں یہ بے عیب ہے، تو بھی بے عیب ہے، جو تیرے اوپر سوار ہوگا وہ بھی بے عیب ہے۔ اسی لیے اگر اس کی پرواز سنو، اس کی اڑان سنو تو پریشان نہ ہونا اگر پرواز سے اڑا۔ اچھا اب میں پر چھوڑنے لگا ہوں، 5 حوالے وہ دینا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ سوچے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ سوچے اور یار جو نیٹ کے اوپر بھی بڑا سنے ہیں ایسا، اتھوں بھی ایسا سنے ہیں، اتھوں بھی سنے ہیں، جیلم دے انجینئر کو بھی سنے ہیں، کینیڈا دے ڈاکٹر صاحب کو بھی سنے ہیں، قاضی صاحب کو بھی سنے ہیں، سارے علماء نے پڑھے ہیں، اتھے کاری خاصت پڑھتے جاتے تاکہ چلو ایسے کرتے ہیں دونوں مل کے اسی بابے کے پاس جاتے ہیں کہ جس نے حق نہیں دیا اس کی زبانی پوچھتے ہیں تو نے اچھا کام کیا یا غلط کیا۔ اس کے بعد سائنلی کچھ رہ گیا ضرور کرو صاحب۔ اچھا اب ذرا کتابیں دیکھو، بابا جی خود کہہ رہے ہیں اپنے مرتے بعد کہ میں اللہ سے کیسے معافی مانگوں، میری معافی نہیں ہو سکتی، مجھ سے 3 غلطیاں ہوئی ہیں۔ جب بندہ اپنے منہ سے مان جائے وہ تو چلو اس لیے مان رہا کہ میری معافی ہو جائے، لیکن اگر وہ مان رہا ہے تو اب تجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہ خود تسلیم کر رہا کہ میں نے حق نہیں دیا اور غلطی کی، کیونکہ اسے حافظ فیصل نے جو کہا مل چکا ہوگا کہ قرآن میں بھی ہے وراثت، حدیثوں میں بھی ہے وراثت، محمد عربی بنا بھی ہے وارث، اب انکار تو نہیں ہو سکتا۔ تو چلو میں یہ نہیں کہہ رہا اس نے جان کے نہیں دیا ہوگا، غلطیاں ہوتی ہیں اپنے علم کے مطابق اس نے بات کی ہوگی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جان کے حق نہیں دیا تو بندہ تھا کیوں نہیں ملا؟ اس نے بڑا جان کے نہ دیا ہو۔ کتابیں دیکھو، عقد الفرید، العقد الفرید پہلی کتاب سنتے جاؤ ذرا، یہ آج کل کے مولویوں کی نہیں ہے، آج کل کے مولویوں کی ہوتی تو نہ ملتی۔ اس میں صفحہ نمبر 280 جو بندہ دیکھنا چاہتا ہے العقد الفرید، میں علماء سے درخواست کروں گا کہ اس تقریر کو بعد میں خود سنو، کوئی ایک دلائل اگر رات پیش کر سکتے ہو، حافظ فیصل گجر اپنی جان دینے کو تیار ہے، بدلے میں محبت اور احترام کے ساتھ مجھے ٹچ کر سکتے ہو۔ تاریخ العقد الفرید ایک کتاب ابھی دیکھتے جاؤ گا۔ دوسری مربع الذہب معادن الجواہر، یہ عام کتابیں نہیں ہیں، عربی پرنٹ ہیں اور انہیں وہی سمجھتا ہے جو عرب میں رہتا ہو، لیکن آپ کے لیے ترجمہ کیا گیا تاریخ مسعودی کی شکل میں۔ اس کی جلد نمبر اول اور بائیں اور اس میں سے 236 صفحہ دوسری جلد کا ہے۔ جو بندہ بھی دیکھنا چاہتا ہے ابھی آپ ہدایت تیرے دروازے پہ آئی ہے، مان خدا سے پیدا ہوتے ہوئے ہور نہیں تھا، یزید نہیں تھا، بار بار کہوں گا اسی دنیا میں ہور بھی بنتے ہیں، اسی دنیا میں یزید بھی بنتے ہیں، پہچان نہیں ہو سکتی کیسا، ساروں کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، پہچان ہوتی ہے فیل سے۔ جو حق کو مان جاتا ہے اسے حور علیہ السلام کہتے ہیں، جو دیکھ کے بھی منکر ہو اسے یزید کہتے ہیں۔ دوسری کتاب تاریخ مسعودی، معادن الجواہر، مربع الذہب، یہ سارے اس کے نام ہیں، اور اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 236 بابا جی کا خود کلام ہے کہ میں نے غلطی کی ہے زہرا کے دروازے پہ کسی کو بھیج کے، خود مان رہا ہے کہ حق نہ دے کے ہم نے غلطی کی ہے۔ آگے دیکھو، یہ میرے آپ کا تاریخ تبریز
تیسری چوتھی صدی ہجری کے درمیان کا بندہ ہے. اس کی جلد نمبر 9 میں اور اس کی دوسری جلد میں ضرور پڑھو سارے مل کے نمبر 410 صفحہ نمبر 410. میں تو پائندہ ہوں کہ سب کے تیرے سامنے بڑا کام کروں لیکن میں معافی کرتا ہوں. ٹائم بہت بڑا ہے, کام بہت زیادہ ہے. ایک اور حوالہ دیتا چاہیے. بسم اللہ. یہ مدارج النبوت. ہو سکتا ہے کسی کے پاس ایک کتاب نہ ہو, کوئی دوسری تو گھر میں مل جائے. ہو سکتا ہے وہ نہ ہو, مولوی صاحب سے کوئی تیسری مل جائے. ناظرین بھائی آپ کو لطف آ رہا ہے, کتنی مدلل گفتگو ہے. میں نے سادات کی کنیز اور نام اور شجرے بھی بتائے ہیں, میں نے ان کی تلواریں بھی بتائیں, میں نے ان کے گھر کے جانوروں کے نزول اور ان کے نام بھی بتائے, اور اب میں نے ان کی بکریاں ریوڑ بھی اگر کہو تو میں ان کی تعدادیں بھی گن کے بتاتا ہوں کتنے تھے. یہ سب وراثت میں ملے. علماء مان رہے ہیں کہ وراثت ہے. چلو یار انہیں چھوڑ دو, یہ غلط ہونے سارے. اس مدارج النبوت میں بھی دوسری جلد کے اندر بھی موجود ہے. جو دیکھنا چاہتا ہے صفحہ نمبر 733 ہے. ان ساری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بابا جی نے مرتے وقت خود اقرار کیا کہ ہم سے 3 کام ایسے ہوئے ہیں کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو جاتا. ایک وہ سجا کو آگ میں سنسار کیا. دوسرے نمبر پہ میں خلافت اور بیعت اللہ اور جلا کے گلے میں ڈال دیتا, یا حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیتا, اپنے گلے میں یہ خلافت نہ لٹکاتا. اور تیسرا میں سیدہ کو واپس کر کے اس کے گھر کے پاس بندے نہ بھیجتا, اس کی تلاشی نہ لیتا. اس سے آگے اور کیا افسوس کی بات ہے. جس دروازے پہ خود محمد عربی اجازت لے کے جاتا تھا, جس دروازے پہ خود پاک رسول 6 مہینے آیتیں پڑھتا, صحابہ کرام گزرتے تو کہتے سورج طلوع ہونے کو ہے, صبح سے نکلے ہو, ابھی تک دروازے پہ کھڑے ہو کے آیتیں کیوں پڑھ رہے ہو. جیسے آپ کے لوگ محلے سے نکلتے ہیں نا صبح, ڈیوٹیوں پہ جاتے ہیں, اپنے اپنے کام دھندوں پہ جاتے ہیں, پاک رسول بھی اپنے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں راہ روش پہ ہوں, دنیا گزرے گی. آج دیکھ لے محمد اس دروازے کا حیا کر رہا ہے. کل ایسا نہ کرنا میرے نبی, میں محمد عربی ہوں, میرے دروازے کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جو لوط کے دروازے کے ساتھ امت نے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب الحسین